قربانی کے ایام آنے والے ہیں، تو ان سے متعلقہ مسائل لے کر ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کے مخصوص جانور ہوتے ہیں، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، اسی طرح گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی، نر مادہ سب اس میں ہوتے ہیں۔ خصی اور غیر خصی دونوں کی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن ایسا غیر خصی بکرا کہ جو اپنا پیشاب وغیرہ پینے کا عادی ہو، اس کو اسی قربانی مکروہ ہوتی ہے، کیونکہ اس سے اس کے جسم میں ایک بدبو اور گندی مکروہ بو پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے اثرات یقیناً جب پیشاب پیتا ہے تو اس کے اثرات گوشت میں بھی منتقل ہوتے ہیں، اور اس کا گوشت اتنا صحت مند نہیں ہوتا جتنا خصی بکرے کا ہوگا۔ اس لیے اس طرح کا بکرا لینا زیادہ افضل اور اولا ہوتا ہے۔ سب کی عمریں بھی آپ کو بتائی تھیں کہ بکرا، بکری، دمبا، دمبی کم از کم 1 سال، لیکن دمبا اگر 6 ماہ کا ہو لیکن دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کا استثناء فرما دیا تھا، خصوصی طور پہ اس کی اجازت دے دی تھی، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن بکرا بکری کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں، بکرا پورا 1 سال کا ہی ہونا چاہیے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا کم از کم 2 سال اور اونٹ کم از کم 5 سال۔ بڑے دانت ان کے نکل آئے ہوں تو ٹھیک، نہیں نکلے لیکن عمر کے کامل ہونے کا یقین ہے تو بالکل قربانی ہو جائے گی۔ جانور کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، جس کی تفصیل پچھلے پروگرام میں نے بیان کر ہی دی تھی۔ آج ہم آگے چلتے ہیں اور حصے کی طرف آتے ہیں۔ فقہ حنفی میں یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ بکرا، بکری، دمبا، دمبی اس میں صرف ایک ہی آدمی ایک آدمی اپنی طرف سے کر سکتا ہے، اس میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر 2 آدمی شریک ہو جاتے ہیں تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جانور کی قربانی ایک شخص پر واجب قرار فرمائی، تو یقینی سی بات ہے کہ ایک جانور ذبح کرنا ہوگا۔ اگر 2 آدمی اس میں شریک ہو جاتے ہیں تو عقل یہی کہتی ہے کہ پھر ذبح ایک کی طرف سے ہوگا، دوسرے کی طرف سے کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے اور اونٹ وغیرہ کے اندر 7 حصے دار مقرر فرمائے کہ 7 آدمی بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم 8ویں کی طرف آ جائیں گے تو پھر قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بکرا، بکری، دمبا، دمبی ایک شخص کی طرف سے ہوگا۔ اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کسی شخص کے ساتھ پیسے ملاؤں کہ یار چلو 8,000 آپ ملاؤ، 8,000 میں ملاتا ہوں، 16,000 کا بکرا لاتے ہیں اور ہم دونوں اپنی طرف سے قربانی کر دیں گے۔ یہ غلط ہوگا۔ پیسہ ملانا منع نہیں ہے، آپ چاہے پورے گھر کے پیسے ملا لیں، لیکن جب جانور لے کر آئیں تو پھر کسی ایک کی طرف اس کو خاص طور پہ مختص کرنا ہوگا۔ اگر کسی کوئی مالک نصاب ہے تو پھر اس کی طرف سے تو واجب ہی ہے، وہ اپنی طرف سے کرے گا، لیکن فرض کر لیں کہ گھر میں کسی پہ بھی واجب نہیں ہو رہی اور چاہ رہے ہیں کہ چلو یار ہم سب مل کر ایک بکرا ذبح کر ہی دیتے ہیں اور تھوڑے پیسے سب نے ملا لیے، تو پیسہ ملانا تو منع نہیں تھا، لیکن اب یوں نہیں کر سکتے کہ جتنے لوگوں نے پیسے ملائے ان سب کی طرف سے بکرا ذبح کیا جائے، کیونکہ یہ بکرے میں ایک سے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں گے، سب کی قربانی ضائع ہوگی۔ ایک آدمی کی طرف مختص کر دیں کہ چلو پیسے ہم سب نے ملائے لیکن قربانی آپ کی طرف سے ہے، ہم سب گوشت بھی لے لیں گے اور ثواب میں شریک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ میں ثواب عطا فرمائے گا۔ اور باقی گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی اس میں 7 تک حصے دار ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، کم اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو حصے شراکت کے اندر سب سے اس میں کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ حتی الامکان یہ کم از کم معلوم ہو کہ کسی کا پیسہ قطعی طور پہ حرام کا نہیں ہے، یہ معلوم ہو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر کسی نے پیسہ آپ کے پاس اجتماعی قربانی میں جیسے لوگ دیتے ہیں اور پتہ نہیں ہے کہ کون کہاں سے کماتا ہے تو جستجو کی بھی حاجت نہیں ہے، لیکن اگر پتہ چل جائے تو کہتا ہے کہ جی میں نے سود کا پیسہ آیا تھا یہ میں ملا رہا ہوں، تو ایسے شخص کا پیسہ حصہ داری میں نہ ملایا جائے کیونکہ سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اس پہ کلام کرتے ہیں، لیکن پہلے کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب کسی شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے تو عدت جو ہے وہ کس حساب سے ہوتی ہے؟ ہمارا کانسیپٹ تو یہ تھا کہ عدت جو ہے وہ چاند کے مہینوں کے حساب سے ہوتی ہے، مگر ابھی کسی نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر چاند کی پہلی تاریخ سے جو ہے اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ سے اگر کسی شخص کا شوہر فوت ہوتا ہے تو جب پہلی تاریخ سے شروع ہوتی ہے اور بیچ میں ہو تو انگریزی تاریخ کے حساب سے عدت ہوتی ہے، تو پلیز ذرا اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا تفصیل۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ابھی پرسوں کے آپ نے اپنے پروگرام میں جو ہے وہ اقامت کے بارے میں بتایا تھا کہ ہمیں کس مطلب مردوں کا آپ نے بتایا تھا کہ کس وقت جو ہے وہ اقامت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے کہ جب نمازی جو ہے امام صاحب کو آتے ہوئے دیکھ لیں۔ تو آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں جب ہم مدینہ منورہ یا مکے میں ہوں تو ظاہر ہمیں تو نہیں پتا کہ کس طرح سے جو ہے وہ امام صاحب تشریف لے کر آ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں خواتین کو کس وقت جو ہے وہ اقامت کے لیے وہ کھڑے ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے۔
اور تیسرا سوال ایک یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایک عورت کی اپنے شوہر سے کسی وجہ سے جو ہے وہ طلاق ہو گئی ہو اور بعد میں اس نے رجوع کر لیا ہو، تو کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر طلاق کا فیصلہ جو ہے وہ عورت اپنے پاس لے لے کہ اب جو ہے یہ میرے پاس ہے اور جب مجھے کوئی ایسی بات ہوگی تو میں شوہر کو طلاق دوں گی؟ تو کیا ایسا یہ ہماری شریعت میں ایسا کوئی سلسلہ ہے؟ ٹھیک ہے جی بس بڑی مہربانی، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ ایک بات تو یہ کہ یہ کنفرم ہونا ضروری نہیں ہے کہ سب کا پیسہ حلال کا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو اتنا پتہ نہ ہو کہ اس میں کسی کا پیسہ حرام کا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ کسی کا پیسہ خالصتاً حرام ہے تو پھر آپ اس کو منع کر دیں، اس کو شامل نہ کریں، ورنہ سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ ہاں، یہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ تحقیق کی حاجت نہیں ہے، اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، بہت سے ویلفیئر ادارے اور خود جیسے احساس ٹرسٹ وغیرہ بھی لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ جمع کرائیں پیسہ اور ہم قربانی کریں گے۔ تو یہ شرعی حکم یہی ہے کہ جمع کرنے والے پر واجب نہیں ہے کہ وہ سب کی سورسز معلوم کرے کہ کہاں سے آپ پیسہ لے کر آئے، ٹھیک ہے نا، یہ ہم پہ لازم نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم شادیوں کی دعوتیں اٹینڈ کرتے ہیں، لوگ ہمیں کھانے پہ بلاتے ہیں، تو وہاں پر یہ تحقیق کی حاجت نہیں ہوتی ہے کہ ہم شادی ہال میں جا کر اس انوائٹ کرنے والے سے کہیں بھئی پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے کس پیسے سے کھانا بنوایا ہے، کہاں سے تم پیسہ کماتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو حرام کماتے ہو تو پھر کھانا بھی ہمارے لیے حرام ہو جائے گا، لہٰذا ہمیں پہلے بتایا جائے۔ اس قسم کی تحقیق کے جس میں مسلمان کی دل آزاری ہو، یہ ناجائز، سخت ناجائز ہوتی ہے۔ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا یہ کہاں سے کماتا ہے تو جستجو کی حاجت نہیں، آپ بلا جھجک اس کا پیسہ اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ وہاں پر ہے کہ جب آپ کو کنفرم پتہ چل جائے کہ یہ 100% حرام قطعی پیسہ لے کر آیا ہے اور ہمارے ساتھ یہ ملا رہا ہے تو پھر اس کو آپ منع کر دیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جس کے عقائد بنیادی اسلامی عقائد سے ٹکراتے ہوں۔ مثال کے طور پہ معاذ اللہ کوئی خدا کو مجبور گمان کرتا ہے، ایک سے زیادہ خداؤں کا قائل ہے، اگرچہ مسلمان کہلاتا ہے، وہ مسلمان کہتا ہے، اسی طریقے سے خدا نخواستہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، گندی باتیں کرتا ہے، الٹے سیدھے جملے کہتا ہے، اللہ کی طرف عیب کی نسبت کرتا ہے، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے اعلانیہ طور پر، واضح طور پر، یا اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو معاذ اللہ برا بھلا کہتا ہے، تو ایسے شخص سے بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ ویسے تو اس طرح کی کوئی باتیں کرنے والے کے بارے میں حتمی طور پہ معاذ اللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ کافر ہو گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کفر بھی ہو جائے، لیکن چونکہ اس طرح کا جو گستاخ آدمی ہے جو آپ کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے تو نامعلوم پھر اور جگہ پہ کیسی کیسی باتیں کرتا ہوگا، تو اگر خدا نخواستہ اس کے ایمان میں خلل پیدا ہو گیا ہو تو پھر ایسے شخص کو قربانی میں شامل نہیں کرنا چاہیے، اس سے سب کی ہی قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کم از کم آپ کو یہ دیکھیں جستجو کی حاجت بھی نہیں ہے، جیسے پیسے کے مسئلے میں نے کہا، یہ نہیں کہ جو حصہ ملا رہے ہیں آپ سب سے پوچھیں بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تم کیا نظریات رکھتے ہو، اس کی حاجت نہیں ہے، لیکن اگر کنفرم آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک شخص ہے وہ اس طرح کی کوئی بدتمیزیاں کر رہا ہے اور پھر وہ کہتا ہے میرا پیسہ ملا لو، تو اس کا پیسہ ہرگز نہ ملایا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو بتایا خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے مقرر فرمائے ہیں، لہٰذا اگر اس میں 8واں حصہ بھی ملا لیا جائے تو یعنی 8 آدمی مل کر گائے کریں گے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ اچھا اب مثال کے طور پہ کم آدمی ہیں وہ پیسہ ملا کر گائے لے کر آئے ہیں، مثال کے طور پر 3 آدمی ہیں جو گائے میں پیسہ ملا کے گائے لے کر آئے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ جیسے میں نے ابھی شروع میں بھی عرض کیا کہ پیسے ملا لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جتنے گائے کے حصے ہیں وہ افراد کی طرف مختص کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ 3 آدمی اگر پیسہ ملا رہے ہیں تو یہ طے کرنا ضروری ہے کہ اس کے کتنے حصے ہوں گے، اس کے کتنے ہوں گے، اس کے کتنے ہوں گے، مثلا ایک کہے 3 میرے 2 آپ کے اور مطلب 2 ان کے، تو پھر یہ 7 ہو گئے، اس طرح مختص کرنے ہوں گے، ورنہ اس میں خطرہ یہ ہوگا کہ کسی ایک حصے کے اندر 2 آدمی شریک ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ 2 آدمی مل کر ایک گائے لے کر آتے ہیں تو ان دونوں کو اگر برابر برابر دیکھیں تو 3.5 حصہ اس کا بنتا ہے، 3.5 حصہ، تو 3 حصے تو کامل، اور ایک حصے میں دونوں شریک ہو رہے ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں مزید کلام کریں گے، کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بھائی جان کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم۔ سر یہ مفتی صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی میں بول رہا ہوں، ارشاد فرمائیے۔ سر کیسے خیریت ہے؟ سر میں نے ایک آدمی سے 10 سال سے پیسے لینے ہیں۔ آدمی سے 10 سال سے پیسے لے رہے ہیں؟ پیسے لینے 10 سال سے، وہ 10 سال سے وہ قربانیاں کر رہا ہے۔ اچھا وہ کر رہا ہے؟ ہاں جی، وہ 10 سال سے کر رہا ہے اور 10 سال سے مجھے پیسے بھی نہیں دے رہا۔ اچھا۔ اور دوسری بات ہے کہ اس نے 2 لاکھ روپے مجھے اللہ کے نام پہ قرآن اٹھا کے اس نے وہ معافی منگوا لیا کہ بھائی میں تمہارے 2 لاکھ 2.5 لاکھ نہیں دینے، تمہیں 60,000 بھی دینے،
तो 60,000 में से जो 60,000 रह गए हैं वो भी उससे पेमेंट नहीं की, जबकि वो 10 साल से वो मेरे 60,000 भी अपने पास रख के कुर्बानी करते जा रहा है। ऐसा कि वो के उस पैसे में उसमें मतलब आप पूछना क्या चाह रहे हैं कि उसकी कुर्बानी कबूल हो रही है कि नहीं हो रही, या ताखीर की वजह से वो गुनाहगार हो रहे हैं? जी सर। अच्छा मैं बता। और सर दूसरी बात ये थी कि मेरी वाइफ है, उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब रहती है। जी 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 फरमाए। उसको कोई समझ नहीं आया, मैं जितने भी आलिमा के पास गया हूँ, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 50,000 रुपये मांगे हैं। आलिम नहीं, आमिल कहिए। आमिल आलिमों ने नहीं लिए होंगे, ये आमिलीन ने आपकी माशाल्लाह जेब साफ की होगी। जी जी ठीक है। हाँ जी ठीक है ठीक है, मैं इंशाल्लाह करता हूँ। जी क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें? एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, हमें यकीन है आप हमारा इंतजार फरमाएंगे। मेरे विल्दे लब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में हिस्सेदारी के बारे में अर्ज़ कर रहा था कि जैसे मिसाल के तौर पर दो आदमी मिलकर एक गाय खरीदते हैं, तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हिस्से जो हैं वो मुख्तस करने चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर आप अंदाजे से यूँ करें कि दोनों ने बराबर बराबर पैसा मिलाया है, तो 3.5 हिस्से इसके होंगे, 3.5 इसके होंगे, तो 3 हिस्से तो कामिल हुए, और एक हिस्से में ये दोनों शरीक हो गए, तो इसका मतलब आधा हिस्सा इनका, आधा हिस्सा इनका। और एक हिस्से में जब भी 2 आदमी शरीक होंगे तो कुर्बानी किसी की भी नहीं होगी। इसलिए इसमें ख़तरा यह है कि इस तरह का हुक्म लगाया जा सकता है। इसलिए बेहतर यह है कि या तो यूँ करें कि 4 एक ले और 3 हिस्से एक ले ले, या फिर 3 हिस्से लें और एक हिस्सा किसी और शख्स की तरफ मुख्तस कर दें, चाहे किसी ने पैसा ना मिलाया, जैसे वालदा है, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया जाए। इस तरह एक हिस्सा एक शख्स की तरफ या 2 हिस्से एक शख्स की तरफ ज़रूर, मतलब मुकम्मल हिस्सा आपको मंसूब करना होगा, मुख्तस करना होगा, खास करना होगा। यूं सिचुएशन ना बने कि एक हिस्से में 2 आदमी शरीक हो रहे हैं, उसका ख्याल रखेंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान। सर मैंने आपसे एक सवाल था कि मैं तकरीबन 5-6 साल से कुर्बानी दे रहा हूँ। वेरी गुड। तो मैं एक ही कुर्बानी दे रहा हूँ, बाप मेरी की डेथ हो गई, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप पहली कुर्बानी जब देंगे तो 2 कुर्बानी 2 हिस्से यानी देंगे, किसी अपने वालिद के नाम से और एक अपने नाम से, एक कुर्बानी आप नहीं दे सकते। तो क्या ये ठीक है, या इसके बारे में मुझे मालूम? तो अब पहली तो नहीं रही ना, आप तो 6 साल से कर रहे थे, अब पहली का मतलब क्या है? अब अगर एक ही दे रहा हूँ तो वो ठीक है, या वो रायगा तो नहीं जा रही? ठीक है बताता हूँ। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज करता हूँ। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि इस जमाने में जो बदअकीदा लोग हैं, क्या उन लोग जी जी शरीक किया जा सकता है? चलें, इसका जवाब वैसे मैं दे चुका हूँ। और कोई क्वेश्चन है आपका? चल, एक कॉलर और हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी फैमिली में एक ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है जी जी कि जो कि मैं 1-2 मिनट में ये बयान नहीं कर सकता। काइंडली मुझे ऐसा कोई राब्ता नंबर या ऐसा कोई। चलें, आप कंट्रोल रूम से नंबर ले लीजिएगा, अगर वाकई कोई सेंसिटिव मैटर है तो आप मुझे, और तवील भी है तो फिर आप कॉल कर लीजिएगा, तो और या ईमेल चलता है हमारा, तो उस पर आप देखकर फिर मेल कर दीजिएगा। तो अभी खिदमत में हिस्से के बारे में अर्ज कर रहे हैं कि जब गाय में 7 से कम शरीक हों, क्योंकि 7 होंगे तो फिर तो एक एक हिस्सा पूरा पूरा आप मुख्तस कर देते हैं, ख़ास हो जाता है खुद ब खुद। लेकिन ये सिचुएशन जब थोड़ा सा ऐसी मतलब टेढ़ी मड़ी बन जाती है कि जब 7 से कम शरीक हों, तो बस ये याद रखिएगा कि गाय का एक हिस्सा एक मुकम्मल कुर्बानी है, और एक मुकम्मल कुर्बानी में 2 आदमी शरीक नहीं हो सकते हैं। इसलिए हर हिस्से को किसी न किसी की तरफ आपको मंसूब करना होगा, या हर हिस्से को किसी शख्सियत के साथ ख़ास करना होगा। इसके अलावा देखें, ये भी ज़रूरी है कि सब की नीयत कुर्बानी की हो, जितने भी शुरका हैं। ये तो आप मालूम कर सकते हैं, इसमें कोई दिल आज़ारी की बात नहीं है। ऐसा ना हो कि किसी की नीयत सिर्फ गोश्त हासिल करने की हो। मिसाल के तौर पे मैं बकरा ले आया, अब मेरा इरादा बकरी की कुर्बानी का है, तो आप मेरे पास आए कि जी हमारे 6 हिस्सेदार हो गए गाय के, एक कम पड़ रहा है, आप पैसा मिला लें। तो मैंने कहा भाई मैं तो कुर्बानी की नीयत से बकरा ले आया हूँ, चलो ऐसा करो कि तुम मुझे गोश्त दे देना, ये लो पैसे ले लो, मेरा हिस्सा बना लो, मैं गोश्त ले लूंगा, कुर्बानी की नीयत नहीं है। तो याद रखें कि इस तरह अगर कोई अपनी नीयत को जाहिर कर दे कि मेरी नीयत कुर्बानी की नहीं, सिर्फ गोश्त हासिल करने की है, तो सबकी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि सबसे आप मालूम कर लें, इसमें दिल आज़ारी का कोई मसला ही नहीं है। आप मालूम कर सकते हैं भाई आपकी नीयत कुर्बानी की ही है ना, तो कहें हाँ तो फिर ठीक है। हाँ, ये ज़रूर देखें, याद रखें कि अकीका जो होता है इसमें भी जानवर ज़िबह करके अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना मकसूद होता है,
اور قربانی میں بھی ایسا ہی ہے کہ جانور ذبح کر کے خون بہا کر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا سامان کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے چونکہ ان دونوں کے مقاصد ایک ہی ہیں، اس لیے ایک جانور میں عقیقہ اور قربانی کی نیت شامل ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ 4 آدمی قربانی کر رہے ہیں اور 3 آدمی کہتے ہیں کہ چلو ہم اپنے بچوں کا عقیقے کی نیت سے حصہ ملا رہے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ دونوں چیزیں آپ ملا سکتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی کسی سال قربانی نہ کر سکا اس پہ واجب تھی. چلیے مسئلہ تھوڑا لمبا ہے لیکن کالر چونکہ منتظر ہے، پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. جی بھائی جان. مفتی صاحب میرا سوال تھا یہ کہ زکوٰۃ جو پیسے یہ قبرستان کی جگہ پہ لگا سکتے ہیں ہم؟ زکوٰۃ کے پیسے کہاں پر؟ قبرستان کی جگہ خریدنے کے لیے وہاں پہ خرچ کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا سوال تھا کہ جو روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنا بچہ 15 سال سے کم ہے فوت ہو جاتا ہے، وہ اپنا اس کو کہتے ہیں کہ یہ حکمن شہادت ہے، کیا ایسے ہی ہے؟ ٹھیک ہے. اور جی بس یہ میرے 2 سوال تھے. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. آدمی کھسکنے کے لیے تھوڑا کہتا ہے یا بغل والے اشارہ کر کے کھسکا لیتے ہیں تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی بھائی جان، دوبارہ کہیں. آرام سے کہیے، آرام سے دوبارہ بولیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت کے اندر جیسے کھڑے ہوئے ہیں نیت دان کر کے امام کے پیچھے، ٹھیک ہے، اور اگر ہوئے ہیں اس میں اگر تھوڑا جگہ گیپ رہ جاتا ہے اور بغل والا اشارہ کر کے جو ہے اپنی طرف مطلب اشارہ کرتا ہے کہ تھوڑا کھسک آؤ، تو اس کھسکنے سے نماز مطلب فاسد تو نہیں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے جی میں سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا. عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی مثلا قربانی اس پہ واجب تھی لیکن اس نے نہیں کی، تو اب یاد رکھیں کہ قربانی کی قضا نہیں ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اگلے سال وہ پہلی والی قربانی کی قضا کی نیت سے کوئی جانور ذبح کر دیں، بلکہ حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو ایک قربانی کا جتنا پیسہ بنتا ہے وہ صدقہ کرنا ہوگا، کسی غریب کو صدقہ کرنا ہوگا. تو لہذا مثال کے طور پر کسی شخص کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اب 7 حصے دار ہیں اور ایک یہ کہتا ہے کہ میری نیت اس سال قربانی کی نہیں ہے بلکہ پچھلے سال کی میری قربانی رہتی تھی، میں اس کی نیت سے پیسہ ملا رہا ہوں، تو اب اس میں کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، سب کی اسی سال کی قربانی کی نیت ہونی چاہیے، تب یہ قربانی ہوگی. اگر ایک شخص پچھلے سال کی قربانی کی نیت سے کرتا ہے تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. تو اس کے پوچھنے میں بھی کوئی میرے خیال میں تعجب نہیں ہے اور نہ کوئی کسی کی دل آزاری کا مسئلہ ہوگا کہ اگر آپ معلوم کر لیں کہ بھئی سب اسی سال کی قربانی کرنا چاہتے ہیں نا، پچھلے سال کی تو نہیں، تو یہ ضرور معلوم کر لیا جائے.